بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود پاک کی تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہیں لائق ہر شخص مداحی فاروق۔ اردو آتی ہے جی؟ میں گزشتہ 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ یہ پشتو پہ نہیں بول رہے تو اردو پہ کہاں سے بولیں گے۔ نہیں لائق ہر شخص مداحی فاروق، اغیار پہ یہ کلام آ نہیں سکتا، منافق مر جائے گا نہ لے گا نام فاروق اعظم کا، واللہ یہ پاک نام ناپاک زبان پر آ نہیں سکتا۔ انتہائی ذی وقار حضرات علماء کرام، عمائدین علاقہ، دوستو، بزرگ بھائیو، آج ایک طویل عرصے بعد برادر ذی وقار، مناظر اسلام، خطیب ناموس صحابہ و اہل بیت، دل کی گہرائیوں میں بسنے والے ہمارے عظیم دوست حضرت اقدس مولانا عبید اللہ انور صاحب دامت فیوزہم و دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر سیدنا فاروق حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے انتہائی منت سماجت کے ساتھ آپ سے درخواست یہ کرنی پڑ رہی ہے کہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا رہنے دیں، تھوڑا سا بات کر لینے دیں۔ آدھا گھنٹہ ملا ہے، بڑی مشکل سے رہنے دیں۔ آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ میری بات سمجھ آ رہی جی؟ تھوڑا سا بولیں جن کو آ رہی ہے۔ میں کبھی کبھار جیل میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، تو جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں نا، وہ بیان سنتے بڑی توجہ سے ہیں، بولتے بھی ہیں، مگر وہ اتنے ہی پریشان ہوتے ہیں جتنے آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ جیل نہیں ہے مگر آپ پھر بھی بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کسی شادی کی تقریب میں ہوں گے تو آپ کے چہروں پہ لازمی بات ہے ایک خوشی ہوگی، ایک طمانینت ہوگی، ایک مسکراہٹ ہوگی، مگر مجھے بے حد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ گزشتہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں بھی اس پروگرام کو سن رہا ہوں۔ بڑے اچھے پشتو اگرچہ زیادہ سمجھ نہیں آتی، اچھا کلام پڑھا گیا، اچھے بیانات ہوئے، اچھی باتیں ہوئیں، مگر آپ حضرات کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ دیکھنے میں نہیں آئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں آج کوئی حادثہ تو نہیں ہوا جی؟ یا تو یہ ہے کہ اس قسم کا پروگرام آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، جو آپ پریشان بیٹھے ہیں، آپ کو لیے بالکل جس طرح ایک بندہ پہلی مرتبہ چڑیا گھر چلا جائے نا۔ یار آپ مسلمان ہیں اور جس کے پروگرام میں آپ بیٹھے ہیں، جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ اٹھ کر ہاتھ کھڑا کر کے زبان ہلا کے سبحان اللہ کہہ کے ماشاء اللہ کہہ کے انہیں خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتے؟
جو آپ کو نوکری دے دے، ویزا دے دے، چند ٹکوں کے عوض آپ کو گھر میں ملازم رکھ لے، ڈرائیور رکھ لے، اسے تو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کے ہار لے کر آپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے ہوتے ہیں، مگر جن کی بدولت آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، قرآن ملا ہے، نبی ملا ہے، رسول ملا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں کہ جس طرح کسی میت کے ڈبوں سے انسانوں کو نکال کر کرسیوں پہ بٹھا دیا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ تو تھوڑا سا بولیے، اب بول لیجئے، آپ ابھی نہیں بول رہے، سبحان اللہ کہیں جی، اب اس سے کم آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک زیادتی یہ بھی ہے کہ زیادتی کہیں یا اتفاق کہیں کہ پشتو نہیں آتی۔ آپ کو شاید اردو نہیں آتی، آتی ہے جی؟ آتی ہے۔ جن کو آتی ہے وہ تو بولیں گے نا، اور مجھے پشتو نہیں آتی۔ بس میرے ساتھ آپ نے مہمان سمجھ کر، پٹھان ویسے بھی مہمان نواز ہوتا ہے، میں آپ سے کھانا نہیں مانگ رہا ہوں، اور مجھے ویسے بھی مولانا عبید اللہ انور صاحب نے کہا کہ یہ لیتے کچھ نہیں ہے، نہ دینے کو انہوں نے خود ہی یہاں وعدہ کر لیا ہے، پیسے نہیں لے رہا ہوں، کھانا نہیں مانگ رہا ہوں، اور کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، رات رہنے کی جگہ نہیں مانگ رہا ہوں، رات کو واپس چلا جاؤں گا، لیکن اتنی مہمان نوازی کا آپ حق ادا کریں کہ آپ میری بات کو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور جو بات سمجھ آئے گی اس پر بولیں گے بھی۔ بولیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کہتے ہیں زور سے۔ یہ تھکاوٹ والے ہاتھ چھوڑ دیں، یہ جو ہاتھ یوں باندھ کے بیٹھے نا، یہ چھوڑ دیں ذرا، تھکاوٹ کی علامت چھوڑ دیں۔ توجہ، دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی۔ ہر سال محرم آتا ہے، محرم الحرام میں ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہو گئے۔ کون ہو گئے؟ بھئی بولیں گے تو بات بنے گی۔ آج یا آپ بولیں گے یا ہم چلے جائیں گے۔ ہم ہر محرم میں یہ بات سنتے ہیں کہ حضرت حسین کیا ہو گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہید کیا کس نے ہے جی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، پوچھو تو صحیح نا۔ جو کہتے ہیں بھائی شہید ہو گئے، مولوی کہتا ہے مولوی سے پوچھ، ذاکر کہتا ہے ذاکر سے پوچھ، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، پوچھو تو صحیح شہید کیا کس نے ہے؟ شہید کس نے شہید کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھ سے بھی پوچھو، اس سے بھی پوچھو، مجھ سے بھی پوچھو، اس سے بھی پوچھو۔ کہتے جی دو طبقے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں شہید ہوئے، اور ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے۔ بے شک مسلمان بولیں گے، مسلمان نہیں کرتے، ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے۔ بھئی شہادت کوئی ماتم کی چیز ہے، شہادت کوئی رونے کی چیز ہے، شہادت کوئی چھری مارنے کی چیز ہے، شہادت کوئی روڈ پر آ کر روڈ بلاک کرنے کی چیز ہے، شہادت کوئی نقص امن عامہ پیدا کرنے کی چیز ہے، شہادت نبیوں نے طلب کی، صحابہ نے طلب کی، رونے والی کیا بات ہے؟ پوچھو تو صحیح بھائی شہید کس نے کی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا، اس سوال کے دو جواب ہیں، ایک جواب تو میں نے دینا ہے، کس نے؟ ایک جواب میں نے دینا ہے، ایک سوال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے اس سے کرنا ہے جس کی روٹیاں حسین کے نام پہ لگی ہوئی ہیں۔ مجھ سے پوچھو شہید کس نے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی حضرت حسین شہید کہاں ہوئے؟ مکہ میں؟ نہیں، کربلا میں۔ یہ جلسہ نہیں ہے، عدالت ہے، فیصلہ دینا ہے آپ نے۔ حضرت حسین کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ میں؟ کربلا میں؟ مسجد نبی میں؟ مطاف میں؟ الہامہ میں؟ بدر میں؟ احد میں؟ خندق میں؟ تبوک میں؟ غار ہرا میں؟ غار ثور پہ؟ کہاں شہید ہوئے؟ کربلا میں۔ کہاں؟ کربلا میں۔ اب مجھ سے پوچھتے ہیں جی اس زمانے میں صحابہ تھے، انہوں نے بچایا کیوں نہیں؟ میں مسئلہ حل کر رہا ہوں، صحابہ تھے، انہوں نے حسین کو شہید ہونے سے بچایا کیوں نہیں؟ جی جی بچایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بیٹا ذرا ادھر آ، میرے پاس آ۔ حسین اس وقت تک شہید نہیں ہوئے جب تک مکہ میں تھے، کیونکہ مکہ میں صحابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک حسین شہید نہیں ہوئے
जब तक मदीना में थे, क्योंकि मदीना में सहाबा थे। सहाबा थे। शहीद हुए कहां? करबला, करबला। कूफा। जब तक हमारे पास थे शहीद नहीं हुए। बेशक। जब तक हमारे पास थे शहीद बुलाया तूने है, तेरे पास जाके शहीद हुए। कहता है किसने कहा है? मैंने कहा बुखारी ने नहीं कहा, मुस्लिम ने नहीं कहा, इब्ने माजा ने नहीं कहा, इमाम आजम अबू हनीफा ने नहीं कहा, शाफी मालिकी ने नहीं कहा, हम्बली ने नहीं कहा, देवबंदी ने नहीं कहा, बरेलवी ने नहीं कहा, आले हदीस ने नहीं कहा, तूने कहा है। तेरे बड़े गुरु गुंटाल ने कहा है, तेरे अपने गुरु बाप ने कहा है कि वो वहां शहीद हुए जहां हम थे। वो वहां शहीद हुए जहां कहते कैसे? मैंने कहा वो कहता है हजरत हुसैन शहीद हुए। कहां शहीद हुए? शाम में नहीं, क्योंकि वहां सहाबा थे। मदीना में नहीं, क्योंकि वहां सहाबा थे। मक्का में क्यों? कि वहां सहाबा थे। कहां शहीद हुए? ला हिजाजियुन वला शामियुन, वो कूफा में, करबला में, इराक में शहीद हुए। ना वहां कोई मक्की था, ना मदनी था। ला हिजाजियुन वला शामियुन, ना कोई शामी था, ना कोई हिजाजी था, ना कोई अरबी था। कौन था? सवाल पैदा होता है। कूफी था। आपको बात समझ आ रही है? शहीद करने वाला कौन था? उसकी अपनी किताब कहती है बल जमीयुहुम कुल्लुम मिनल कूफा। वो मारने वाले, वो तलवारें निकालने वाले, वो खंजर निकालने वाले, वो जो सामने खड़े थे, वो मुसय्यब इब्ने नजना, मुजाहिर इब्ने हबीब, वो जो सामने खड़े थे, वो कौन थे? कहते हैं वो सारे के सारे कूफी थे। मैंने कहा सारे के सारे कूफी कौन थे? नहीं समझ रही बात। काश के इस बात को समझने के लिए पंजाब के लोग होते, पंजाब का मजमा होता। वो सारे के सारे कूफी कौन थे? आगे खुद ही कहते हैं बल जमीयुहुम कुल्लुम मिनल कूफा। वो सारे कूफी थे, और कूफी सारे हम थे। कूफी सारे हमसे मुराद राफसी थे, हमसे मुराद खंजर वाले थे, हमसे मुराद राफसी थे, हमसे मुराद शिया थे। भाई जब शहीद तुमने किया है तो हमारी गली मोहल्ले में आके शोर करने का फायदा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये होता है, ये तो सहाबा के मुतालिक था। दूसरा सवाल ये होता है कि जी सहाबा इकराम के बाद हजरत हुसैन शहीद हुए तो अहले बैत पे जुल्म हुआ। किस पे जुल्म हुआ? थोड़ा सा बोलिए, किस पे जुल्म हुआ? अहले बैत पे। और अहले बैत का नाम लेकर पूरी दुनिया को आज धोखा दिया जाता है कि अहले बैत कोई जुदा लोग हैं और सहाबा जुदा लोग हैं। मैं सिर्फ चंद लम्हों में, चंद मिनटों में यह बात आपको बताना चाहता हूं कि सहाबा अहले बैत से जुदा, जोर से दोबारा ये ना कहना पड़े जोर से, सहाबा अहले बैत से जुदा और अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं थे। क्यों? दलील भी मैं दे रहा हूं। क्योंकि मेरे स्टेज पर यह बात तो बयान होती है कि हुसैन ने नमाज कैसे पढ़ी, हुसैन ने जिंदगी कैसे गुजारी, हुसैन ने हज कितने किए, हुसैन की सोशल खिदमात क्या है। लेकिन आप उसकी महफिल में चले जाएं, वो हजरत हुसैन को 4 से 5 साल तक बयान करता है, और बयान करने के बाद डायरेक्ट करबला में ले जाता है, और करबला में ले जाकर शहीद कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं, धीर वालों, आपसे पूछता हूं, क्या हजरत हुसैन हुजूर के जाने के बाद 4 या 5 साल की उम्र में शहीद हो गए थे? जी नहीं हुए। 56 साल जिंदगी है। 56 साल जिंदगी में हजरत हुसैन की इबादत है, मामलात हैं, रियाजत है, अकायद हैं, ताल्लुकात हैं, शादियां हैं, बच्चे हैं, जवानी है, लड़कपन है, खिदमात है, ऊंचाई है, मकाम है, मर्तबा है, जिहाद है, उसूल है, दुरूस है, सोना है, जागना है, उठना है, बैठना है, सीरत है,
کردار ہے، گفتار ہے، اقوال ہیں، مسجد نبی میں ہے، کبھی مکہ میں ہے، کبھی مطاف میں ہے، کبھی عمرہ میں ہے، کبھی صحابہ کے جرمٹ میں ہے۔ صحابہ نے سوتے دیکھا، اٹھتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، چلتے دیکھتا۔ یہ 56 سالہ زندگی ہے، یہ 56 سالہ زندگی تیرے ہاں آج خنجر کا ذکر ہے، کینچی کا ذکر ہے، چھری کا ذکر ہے، تازیہ کا ذکر ہے، گھوڑے کا ذکر ہے، تیری مجلس میں حسین کیوں نہیں؟ تیری مجلس میں حسین کیوں نہیں؟ اسے پتہ ہے، مولانا عبید اللہ انور صاحب، اسے پتہ ہے کہ جس دن میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا نا کہ حسین کی زندگی کیسے گزری، تو لوگوں کو زندگی سے صحابہ سمجھ آئیں گے۔ کون سمجھ آئیں گے؟ عزت دینے والے کون؟ حضرات حسنین کریمین اہل بیت کو عزت دینے والے کون؟ حضور کے جانے کے بعد انہیں پیار دینے والے کون؟ محبت دینے والے کون؟ ہدیہ دینے والے کون؟ جوتے ٹھیک کرنے والے کون؟ پیار کرنے والے کون؟ رستے پہ پلکے بچھانے والے کون؟ اپنے سر کی پگڑی اتار کے ان کے پاؤں اور جوتے صاف کرنے والے کون؟ ہاتھ چومنے والے کون؟ منہ چومنے والے کون؟ ان کے ساتھ سلام میں پہل کرنے والے کون؟ ہدیے دینے والے کون؟ رشتے دینے والے کون؟ بیٹیاں دینے والے کون؟ گھر بنا کر دینے والے کون؟ یہ سب کچھ دینے والے صحابہ ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ جس دن یہ میں نے بتا دیا تو میری تو اپنی روزی روٹی ختم ہو جانی ہے۔ میرا یہاں ایک گلہ ہے اور گلہ میں ببانگے دوہل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حسین کا ذکر کبھی نہیں کرے گا، وہ شہادت کی روٹیاں کھائے گا، شہادت کی بات کرے گا، کوفہ کی بات کرے گا، کربلا کی بات کرے گا، مگر زندگی کی بات نہیں کرے گا۔ وہ زندگی کی بات اس لیے نہیں کرے گا کہ زندگی گزری ابو بکر کے ساتھ، زندگی گزری عمر کے ساتھ، زندگی گزری عثمان کے ساتھ، زندگی گزری علی کے ساتھ، زندگی گزری معاویہ کے ساتھ۔ میرا آپ سے سوال ہے مولانا صاحب، آپ دیوبندی ہیں تب، بریلوی ہیں تب، اہل حدیث ہیں تب، کسی بھی جماعت کے تب، میرا آپ سے سوال ہے، وہ زندگی پہ بات نہیں کرتا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولے 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 بولے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں صرف ایک مثال کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور دنیا سے چلے گئے، حسین کا بڑا مقام ہے، یہ آپ اپنے اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حضور کے جانے کے بعد مسند خلافت پہ کون آیا؟ جن کو پتہ ہے وہ زور سے بولیں۔ ادھر دیکھنا ہے میری طرف، ادھر۔ ابو بکر صدیق، جب ابو بکر آتے ہیں، آج وہ مسجد نبی میں آئے، ادھر دیکھیے میری طرف، یہ مسجد نبی کا ممبر ہے، ممبر پہ آئے، قریب آ کے دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، پوچھا علی، اب میری طرف بات کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی، علی حسن و حسین کہاں ہیں؟ یہاں کسی کو مرتبہ ملے، مقام ملے، وہ دوسرے کو بھول جاتا ہے، چھوٹے کو بھول جاتا ہے، مگر ابو بکر صدیق اس زندگی میں خلیفۃ الرسول بننے کے بعد پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتے ہیں، اور ممبر پہ آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علی حسن و حسین کہاں ہیں؟ کہا جی وہ یہیں ہوں گے، آپ تشریف لائیے، آپ خطبہ دیجئے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، انہیں لایا جائے، انہیں لے کر آئے، ممبر پہ ایک طرف حضرت حسن کو بٹھایا، اب بھی اگر آپ کی سبحان اللہ نہیں نکلے تو میں بڑا ہی افسوس کروں گا آپ پہ، دوسری طرف حسین کو بٹھایا، صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے پیغمبر کے صحابہ، جنہیں تم روزانہ دیکھتے تھے، جس چہرے کو دیکھتے تھے، جس کو دیکھنا عبادت سمجھتے تھے، اس چہرے والا تمہارے لیے تمہارے سامنے سے وصال فرما گیا، دنیا سے پردہ کر گیا، آج کے بعد جب بھی تمہارا دل کرے محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے حسن و حسین کو دیکھ لینا۔ ایمانداری سے بتاؤ دیر والو، محبت ہے یا نفرت ہے؟ جی 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 زور سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد علماء اکرام بیٹھے، ان سے پوچھئے گا، حضرت فاطمہ الزہرا سب سے زیادہ بیمار رہیں، سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، کپڑا باندھنے کے بعد جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، مدینے میں بارش ہوتی ہے،
اور خادم سے کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے؟ ادھر دیکھ لیں آپ نے، مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن تھوڑی دیر ان کا وقت لیں گے جب تک وہ بیٹھیں گے. نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر. حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب. آئیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا کو دے.